بہرحال اللہ رحم فرمائے ہمارے آمین. اللہ سب تعالیٰ پہ. ہم پہ بڑی کرم کرے اور اچھی، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ کسی کرے. کا محتاج نہ. بڑی شیخ اچھی آپ کی سوچ ہے. ماشاء اللہ آپ تراویح کراتے ہیں. آپ کے پیچھے میں نے ہر مکتبہ فکر کا خود وٹنس کیا. لوگ محبت کرتے ہیں آپ سے. تو میرے خیال جانے سے پہلے اگر آپ کوئی ہمیں سورہ ریسائٹ کر کے سنا دیں، چھوٹی سورہ، جیسے آپ جو فیوریٹ آپ کی آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاء اللہ جی. اگر آپ کا پڑوسی فائنینشلی ویک ہے تو اپنے گوشت کے اندر پانی زیادہ ڈالو تاکہ اس تک خوشبو بھی نہ پہنچے. بالکل ٹھیک. تو آپ مجھے یہ بتائیں، اپنے گھر پہ آپ 10-10 لاکھ کے گائے اور بیل اور بچڑے لے کے آ رہے ہو، اونٹ لے کے آ رہے ہو، اور ان کو آپ جو ہے آپ کے بچے جو ہیں ان وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ ہماری قربانی دیکھو. کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ صحیح. کیا ان کی دل آزاری نہیں ہو رہی؟ بالکل. اگر ایک بندہ غریب ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اگر وہ قربانی کر رہا ہے، اگر اس کا جانور چھوٹا ہے، اللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بکرا اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو وہ 100 اونٹوں پہ بھاری ہے جو دکھاوے کے لیے کیا ہے. وہ 100 اونٹوں پہ بھاری ہے جو آپ نے تمبو لگا کے، جو آپ نے نشر و نمائش کر کے ایک پورا ماحول بنایا ہوا ہے، ایک پورا آپ نے دکھاوا ریاکاری کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ 100 کیا 1000 اونٹوں سے بھی بھاری وہ ایک بکرا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا. تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ نیکی چھپ کے کرو، نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، تب یہ قربانی کا مقصد پورا ہے. ورنہ آپ کی ریاکاری ہے، آپ کے پیسے بھی ضائع ہیں، آپ کا گوشت بھی ضائع ہے، آپ کا مال بھی ضائع ہے. تو میں اس بات پہ 100% کنونسڈ ہوں کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. میجر پورشن آپ غریبوں میں تقسیم کریں. آپ کو بیسٹ اور میجر پورشن، بیسٹ اور میجر پورشن آپ غریبوں میں تقسیم کریں. بے شک بیسٹ میں سے آپ اپنے لیے بھی رکھیں، لیکن آپ دیکھیں آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ گوشت دیں جن کو گوشت مہیا نہیں ہے. صحیح. یہاں پہ آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ لوگ جو ہے مطلب ہمارا ہی ٹرینڈ ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو گوشت بھیج رہے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کو جو کہ بڑے ویل آف ہیں، جو کہ خود قربانی انہوں نے کی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں. میں ایسے اپنے دوستوں کو ایک دعوت کر لی، گیٹ ٹوگیدر کر لی، ان کے ساتھ اپنے کھانا کھا لی، دیٹس فائن. رشتہ داروں میں بھی ان کو دیکھیں جو ذرا ویک ہیں، جنہوں نے قربانی نہیں کی یا اتنی اچھی نہیں کی. آپ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو گوشت نہ بھیجے جنہوں نے قربانی کی ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، جنہوں نے صرف یہ دکھانے کے لیے ہم نے یہ ہمارا اونٹ کا گوشت ہے، یہ ہمارا بکرے کا گوشت ہے. نہیں، آپ غریب ڈھونڈیں، وہ بندہ ڈھونڈیں جو مستحق ہے. اچھا سوری، آپ نے کہا غریب ڈھونڈیں. اب ہوتا ہے ایسے کہ ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی غریب آئے گا، گھنٹی مارے گا، آئے گا، اس کو دے دیں گے. تو یہ غریب آپ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ پاکستان کے اندر بہت زیادہ غربت ہے. میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ قربانی کرتے ہیں نا تو ویسے ہی آپ کے گھر کے باہر لائن لگ جاتی ہے غریب. لیکن میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ جو ہے نا میں نے آبزرو کی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بڑی زیادہ جو ہے نا غریبوں کے ساتھ مس بہیو کیا جاتا ہے، ان کو دھتکارا جاتا ہے. صحیح. مطلب الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم وہ کون سی آیت ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. مطلب آپ دھتکارو نا. مطلب غریب کو دھتکارنا کہاں جائز ہے؟ آپ نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے. صحیح. تو کیا آپ غریب کو گوشت دے کے اس پہ احسان کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تم قربانی کرو، اس کو پیار محبت سے گوشت تقسیم کرو. نہیں، لیکن اگر ہر کوئی لینے آ جائے گا، وہ پھر لیتے جائیں گے تو وہ ہر کوئی تو سو واٹ. اچھا، آپ کا جتنا گوشت ہے دے دیں سب. صحیح. مطلب اپنا حصہ رکھنے کے بعد 1/3 جائز ہے نا رکھنا. صحیح. 3 حصے میں سے 1 حصہ آپ رکھ سکتے ہیں، دے دیں آپ، باقی جتنے مرضی لوگ لے لیں. کیا آپ نے سلیکٹو تو خیال کو میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں بھی کون کوئی غریب ہے کون اصل میں. دیکھیں ایک بندہ اگر آپ گھر پہ آ رہا ہے نا، اپنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے آپ گھر پہ آ گیا ہے، صحیح، گھنٹی بجا دی ہے یا کیوں میں کھڑا ہو گیا گوشت لینے کے لیے، تو وہ ڈیفینیٹلی غریب ہے. صحیح. ایک ویل آف بندہ وہ کرے گا نہیں کرتا. اچھا آپ نے کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے لسٹ بنائی ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے فیورٹس کی کہ ہم نے یہاں گوشت بھیجنا. بھائی کیوں بھیجنا ہے؟
ان میں سے اگر کوئی بندے کے گھر قربانی نہیں ہوئی یا اگر کوئی بھائی افورڈ نہیں کر سکتا یا کوئی فیملی افورڈ نہیں کر سکتی وہاں قربانی بھیجنا بالکل جائز ہے. لیکن آپ صرف دوستوں کو ایک دکھاوے کے لیے نشر و نمائش کے لیے اگر قربانی بھیج رہے ہو تو میں نہیں سمجھتا وہ جو ہے وہ کوئی بڑی پسندیدہ بات ہے, پسندیدہ عمل ہے. اس چیز کو کیسے روکیں؟ تو اتنا مینیفیسٹ ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں, ہر چیز میں شعور دکھاوا, دینا. دیکھیں شعور دینا ہے. آپ اور ہم کوشش کر سکتے ہیں اور ہماری عوام کے اندر بڑی خیر ہے, صحیح بات پہنچتی ہے, عوام اس کو ریئلائز کرتی ہے اور اس کے بڑے زیادہ ریزلٹس نکلے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی جو کاوشیں ہیں, جو سوشل میڈیا پہ آپ کے میسیجز سرکولیٹ کر رہے ہیں, اس سے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, بہت زیادہ لوگ جو ہے راہ راست میں آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی فقط اللہ کی رضا کے لیے کریں. قربانی کے علاوہ بھی جو بھی نیکی کریں صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کریں. یا لوگوں کی واہ واہ ملے گی یا رب کی رضا ملے گی, دونوں میں سے چننا ہے آپ نے. صحیح بات. لوگوں کو راضی کرنا ہے یا رب کو راضی کرنا ہے. اگر تو رب کو راضی کر لیا آپ نے تو واہ واہ. اب وہ اسلام کے اندر یہ آپ مجھے اس میں بہتر گائیڈنس دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں 3 لوگ جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے, سب سے زیادہ بری جو ہے وہ جہنم کے اندر وہ 3 لوگ ہوں گے. وہ کون ہے؟ ایک شہید ہے, ایک قاری ہے اور ایک ہے غالباً ایک شہید ہے, ایک قاری ہے, ایک عالم دین ہے جو لوگوں کو واعظ کرتا تھا, جو عمل نہیں کرتے تھے. علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں شہید کو کیوں نچلے درجے کی جنت ملے گی؟ وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے وہ شہید ہو گیا. وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہیروئک کریکٹر بنانے کے لیے اتنا وہ ہو گیا کہ اس نے جان تک دے دی. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے, سب سے جان دے دی نا. لوگوں کو راضی, رب کو راضی نہیں کرنا تھا اس کا مقصد. اس کا مقصد تھا مشہور ہونا تھا کہ لوگ میرے قصے اور میری کہانیاں بنے اور میرا نام رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نام تو دے دیا, اسی قصے بھی بن جائیں گے. جو وہ چاہتا تھا وہ تو ہو گیا, اس نے ایک سیکریفائس کیا نا, لیس الانسان الا ما سعی, جس کی اس نے جدوجہد کی اس کو مل گیا, وصول ہو گیا. لیکن آخرت میں بدترین انجام سب سے پہلے جہنم میں وہی قاری جس نے قرآن پڑھا, ترتیل سے پڑھا, خوبصورتی سے پڑھا, لیکن رب کی رضا شامل نہیں تھی, صرف لوگوں کو ریاکاری شامل تھی, لوگوں واہ واہ کروانی ہے. اس قاری کا بدترین حشر ہوا, وہ جہنم کے نچلے درجے کے اندر جو ہے وہ پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے, مجھے ریاکاری سے, دکھاوے سے ہمیشہ بچائے. میں تو اپنے لیے دعا کروں. صحیح بات. اور کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے میرے دل میں یہ بات بھی آئے, کیونکہ میں بڑا ڈرتا ہوں, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے قرآن پڑھنے والا بنا. میرا جو خاتمہ ہے وہ بھی قرآن پڑھتے پڑھتے کروا, اور اللہ تعالیٰ مجھے صرف اپنی رضا کے لیے قرآن پڑھنے والا بنا. جس دن میرے اندر اتنی سی بھی ریاکاری اللہ تعالیٰ وہ مجھے جو ہے نا ایک معاف بھی کر دے, اور مجھے کبھی ایک رتی کے دانے برابر بھی میرے اندر ریاکاری دکھاوے کا ایلیمنٹ ہی نہ ڈالے. یہ دعا بہت پڑھا گیا, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں ریاکاری جو شرک ہے وہ ایسے سرحد کرے گا جیسے اندھیری رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پر جو ہے وہ, یعنی فیل بھی نہیں ہوگا, ایسے سرحد. میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ چیزیں بڑی باریک ایک لائن ہوتی ہے جو آپ کراس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو خود نہیں پتہ لگ رہا ہوتا. پھر جو عالم ہیں دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ہم یہاں پہ میں ایک قربانی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں, میں عالم نہیں ہوں, لیکن میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک یا ایھا الذین مومنوں سے مخاطب ہو گیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لم تقولون ما لا تفعلون. وہ بات نہ کرو جس پہ عمل نہ کرتے ہو. اللہ کا میں یہ کہہ رہا ہوں دکھاوا نہ کرو, یہ نہ کرو. میں فیس بک پہ اسٹیٹس لگا دوں تو ظاہری بات ہے میرا اس کا مطلب ہے کہ لم تقولون ما لا تفعلون, میں عذاب کا مستحق ہوں. بالکل ٹھیک. قربانی واٹس ایپ اسٹیٹس پہ نہ ریاکاری نہ کریں, اس کا اجر اللہ سے لیں, اللہ آپ کو بہترین اجر دے گا. صحیح بات. خدا کی قسم لوگوں کی واہ واہ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دکھانا کہ میں نے 4 لے لیے, 2 لے لیے, انفیریئر ثابت کر کے کسی کو انفیریئر کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے عذاب کے. سوائے عذاب کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. آپ کو کوئی اجر نہیں ملے. تقوی کا درس ہے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تمہارے گوشت سے, تمہارے قربانی کے خون سے کوئی انٹرسٹ نہیں, تمہارے تقوی اللہ تک پہنچنا ہے بس. صحیح بات, زبردست. یہ تقوی کا درس ہے. قربانی بیسیکلی سیکریفائس. آپ نے اپنی انا سیکریفائس کرنی ہے, اپنا آپ نے دکھاوا سیکریفائس کرنا ہے, اور کیا درس ہے. صحیح بات, سب سے بڑا میسج ہے. میں کہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں رسی کھینچ کے اپنا گائے کسی کو دکھا رہا ہوں گا نا,
یہ 5 लाख दिए 10 लाख दिए, खुदा की कसम अल्लाह ताला की, हाँ मैं ये समझता हूँ बंदे को अपने दिल का तो पता होता है ना, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला तक। लेकिन ये हमारा मीडिया बड़े अफसोस की बात है जी, ये लोग जाते हैं एंकर्स जो भी शोज़ करने वाले होते हैं को बहुत बड़ा वो जी जानवर दिखाते हैं जी, इसकी ये वो है, इसकी रखवाली इस तरह की गई, इसको ये खिलाया जाता है। चलो वो तो एक बात वो बताते हैं, लेकिन फिर उसकी कीमत बताई जाती है, फिर उसका ख़रीदार दिखाया जाता है। तो ये तो प्रमोट तो मीडिया ही हमारा कर रहा है ना। आपने देखिए मीडिया प्रमोट कर रहा है तो क्या अल्लाह ताला ने आपको अक्ल और फहम नहीं दी? अल्लाह ताला ने आपको इल्म नहीं दिया? आपके हाथ में इल्म है, आप इसको स्टडी कर लें। आप मुझे बताएं क्या अल्लाह ताला ने कहीं कुरान में या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पे ये इरशाद फरमाया कि तुमने अगर 15 या 20 मन की कुर्बानी की तो तुम्हें बहुत ज्यादा अजर मिलेगा? अजर सिर्फ तकवे का है, तकवे का है, तकवे का ना, कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया, चाहे मैंने एक बकरा किया है, एक बकरा किया है। और अफजल कुर्बानी है ही दोंदे की, सही, 2 दांत वाले की, सही, चाहे वो ऊंट हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरा हो, 2 दांत, सही। द स्टैंडर्ड ऑफ बेस्ट कुर्बानी इन इस्लाम इज 2 टीथ। बड़ा लोगों को दिखावे के लिए हमारा ये हमारा एक ट्रेडिशन है, ये हमारी खुद साख्ता एक कुर्बानी हमने जो है बनाई है। और जानवरों की कीमत पे क्या कमेंट है आपका? मैं ये समझ, ये तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल कोई मुतय्यन चीज करनी चाहिए। ये जानवरों की कीमत, उसकी वजह ये है कि इट हैज बिकम ए फैशन। जब कोई चीज़ फैशन बन जाती है तो ऑब्वियसली वो एक बड़ी अनरियलिस्टिक जो है ना मार्केट प्राइस पे चली जाती है। तो यही हो रहा है मार्केट के अंदर। 1 करोड़ का भी गाय दस्तयाब है, मार्केट के अंदर 1.5 करोड़ का ऊँट भी दस्तयाब है, 25 लाख का बकरा भी दस्तयाब है। लेकिन मैं ये समझता हूँ 25 लाख का बकरा लेके आने से या कुर्बान करने से, ये मेरी अपनी राय है, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू हिज ओन ओपिनियन। 25 लाख का बकरा करने से आप अपने मोहल्लेदारों को तो राज़ी कर सके, अपनी वाह भी करवा लेंगे, और 1 करोड़ का गाय करने से आप शायद अपनी सोसाइटी के अंदर हीरो तो बन जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला का अज़ाब है। मैं ये कुल्लू इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि नीयत, अगर मोहल्ले वालों को, अगर अल्लाह को राजी करना है तो चाहे आप 10 करोड़ का ऊंट कर लें, चाहे आप 10 करोड़ की कुर्बानी कर, अगर अल्लाह के रजा के लिए। लेकिन मेजॉरिटी 1 करोड़ का जो गाय ली जा रही है, मैं नहीं समझ रहा अल्लाह की रजा के लिए ली जा रही है। वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ रियाकारी है। अल्लाह आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है, अल्लाह ताला बेहतर समझने वाला है। नीयतों के हाल अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते, हम किसी को जज नहीं कर सकते मेरी नाकिस राय के मुताबिक, क्योंकि मेरी कुर्बानी का जो है ना मेरा क्राइटेरिया ये है। मैं कहता हूँ कि यार कुर्बानी जो है वो कितने हिस्से हैं। अगर मैं एक गाय कर रहा हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे इस्तात दी एक बकरा करने की, तो मैं कहता हूँ यार मेरे घर वालों के हिस्से पूरे हो जाएं। उसमें मेरी कोशिश होती है या होगी इंशाल्लाह कि अगर मेरे पास गुंजाइश है तो मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी करूं। मैं अपने नाना नानी की करूं, दादा दादी की करूं। बस ये एक आपके जहन में होना चाहिए। अल्लाह की रजा लेनी है, हमने दुनिया से वाह नहीं करवानी। और यही आपके प्लेटफॉर्म से मेरी आपकी तमाम तर ऑडियंस को, व्यूवर्स को ये मैसेज है कि अल्लाह को राजी करें, लोगों को ना राजी करें। लोगों ने राजी नहीं होना, लोगों ने बिल्कुल राजी नहीं होना। अल्लाह तक आपका सिर्फ और सिर्फ तकवा पहुंचेगा। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, और आपको भी पता है कि आप क्या सोच रहे हो, किस नीयत से ले रहे हो। अगर तो अल्लाह की राज़ी करने की नीयत से ले रहे हो ना, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट बन जाए और हमारी कौम का पूरा एक कॉन्सेप्ट डिवेलप हो जाए, तो मार्केट के अंदर 25 लाख की गाय भी दस्तियाब ना हो, या 25 लाख का बकरा भी दस्तियाब ना हो, 1 करोड़ की गाय भी या 1 करोड़ का ऊँट भी दस्तियाब ना हो, तब हर चीज़ फेयर मार्केट प्राइस पे मिले और इन नीड मिले। और देखें, गरीब लोगों को आप इन्फीरियर ना करें, सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल करें। अगर आपका पड़ोसी है, अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा है जो कुर्बानी नहीं कर सकता, आपने अपने घर पे 10 या 15 बकरे जो है वो सजाए हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए, इससे बेहतर है कि आप उसे घर पे 2 बकरे भिजवा दें, 1 बकरा भिजवा दें कि वो कुर्बानी कर सके, उसके बच्चे खुश हो जाए, अगले की दिल आज़ारी न करें। शायद ये बहुत, मैं कहता हूँ अजर नज़ीम हो कि अपने मोहल्ले में देखें यार सफ़ेद पोश बंदा है, ये इसकी इस्तात नहीं कुर्बानी करने के लिए, आप उसको कुर्बानी ले दें। आपने अपने घर में भी तो 10 बकरे ज़िबा करने हैं ना, तो एक उस गरीब के घर पे चला जाए। होता है ऐसे है कि मोहल्ले में एक बंदा गायें लेता है, बकरे लेता है, 3-4 बाहर बांध देता है। हालांकि अंदर भी बांध सकते हैं, लेकिन चलो हम उनकी नीयत पे नहीं शक करते, बाहर क्यों बांधा है, बांध दिया होगा किसी वजह से। लेकिन फिर वो बातें होती हैं पूरे मोहल्ले में कि जी वो देखा है उसका, वो देखो जी उसकी सेहत देखो, फिर कमेंट्स होते हैं। मतलब ये क्या हम मजाक उड़ा रहे हैं चीज़ों का? हम अल्लाह ताला को नाराज़ करने के खुद जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं,
اور پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ نے جو بات کی ایک شوشہ اور وہ فیشن والی چیز بن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. دین کا مذاق اس طرح اڑا رہے ہیں کہ ہم شاید یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتوں کا حال نہیں پتہ. شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتا. جب ہمیں یہ بات یقین ہو جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتوں کا پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کیا سوچ کے کیا عمل کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ہماری اصلاح بہت جو ہے نا وہ جلدی ہو جائے گی اور ہم اس طرح کی حرکات سے اور اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ قربانی کا واٹر کولر لگا لیں, تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی اتنا خرچہ ہوتا ہے تو چلو غریبوں کو واٹر کولر ہی لگوا دو. میں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری جیب میں جو 2.5 لاکھ کا آئی فون 12 پرو میکس ہے نا, وہ بیچ کے واٹر کولر پہلے لگا لو. اس کے بعد جو تم اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں کروڑوں روپے کے اخراجات کر رہے ہو نا, اس کے واٹر کولر کے سبیلے لگا لو. بیٹیاں تو بات کی بات ہے, یہ جنہوں نے بات کی ہے پہلے تو اپنی گرل فرینڈس پہ جو پیسے لگا رہے ہیں وہ غریبوں پہ لگائے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے جو بات کرنے والے یہ جو ایک لبرل سر, ان سے کہیں جو آپ کا 2.5 لاکھ کا فون ہے نا, پہلے یہ بیچ کے ایک واٹر کولر لگا لیں. یہ اسلام کے اشعار کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں, سنت ابراہیمی کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں, اور اس طرح کے لبرلز بندوں کا کوئی جواب نہیں ہے. ان کو آپ نہیں سمجھا سکتے. ایک تو یہ طبقہ, دوسرا طبقہ کہتا ہے جی کہ قربانی جو ہے نا وہ ظلم ہے جانور کے اوپر. بندہ پوچھے کہ آپ جب یہ KFC کے برگرز کھاتے ہیں, جو سٹیکس کھاتے ہیں, یہ جو گورے سلوٹر ہاؤسز جنہوں نے بنائے ہوئے وہاں پہ وہ کیا کیا کرتے ہیں, وہ گوشت کہاں سے آتا ہے؟ میں اپنے رب کے دین پہ قربان جاؤں, میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ قربان جاؤں, جنہوں نے جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا قربانی کے اندر. آپ کو پتہ ہے منع فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو, اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت ایک جانوروں کے حقوق کے لیے ہمارے نبی سے زیادہ بھی کسی کو حقوق کا پتہ تھا. بڑے ٹھیکیدار بن رہے ہو تو جھٹکے دے دے کہ جو یہاں پہ پورا یورپ جو ہے وہ مرغیوں کو, گایوں کو اور یہ اپنے پورس کو جو مارتا ہے وہ جائز ہے. سائنٹیفکلی پروون بات ہے یہ. جی جی جی. سب سے زیادہ درد, سب سے زیادہ اذیت ناک موت جو ہے نا وہ ان کے میتھڈ سے ہوتی ہے. جی ہاں, جو یہ اپناتے ہیں. اور سب سے کم جو ہے وہ ذبیحہ سے, جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انہوں نے دیکھیں قربانی کے اصول, قربانی کے طریقے ہم نے اپنے نبی سے سیکھے ہیں. بالکل, ہم نے اپنے دین سے سیکھے ہیں. صحیح بات. جس دین نے ہمیں جانوروں کے حقوق کا بھی بتایا ہے. صحیح بات. کہ آپ نے جانوروں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرنی, ان کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی, ان کو ایک دوسرے کے سامنے نہیں کاٹنا. اچھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک تو یہ جو ہے فرقہ واریت میرے منہ سے نکل ہی گیا کیونکہ اس کی میں بات کرنے والا ہی ہوں. ایک تو یہ جو ہمارا دکھلاوا اور یہ شوشہ اور فیشن ہمارے کلچر میں, اس نے تباہی پھیری ہر چیز میں ہے. دوسرا یہ جو گھٹنوں میں بیٹھ گئی ہماری چیز, نوجوان طبقہ دین کی طرف یہ دیکھ کے نہیں آ رہا کہ یار یہ تو مولوی فرقہ پرست ہے. مدارس کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہے, کہا جاتا ہے, یہ ایزیوم کیا جاتا ہے. اس پہ آپ تو ماشاءاللہ ایک دینی فیملی سے بھی ہیں, اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اسلام اطیع اللہ و اطیع الرسول کا نام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی ہم نے اطاعت کرنی ہے. صحیح ہے. بدقسمتی سے آج کے دور کے اندر اگر آپ نوجوانوں کو بھی دیکھیں یا جن لوگوں کی تھوڑی بہت دین سے وابستگی ہے, اگر آپ ان سے پوچھیں ان کے دین کے حوالے سے, تو وہ آپ کو نا وہ کفر کے فتوے لگانے میں بہت آگے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ یار دیوبند فلاں فلاں حرکت کرتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں, بریلوی فلاں فلاں حرکت کرتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں, شیعہ فلاں فلاں حرکت کرتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں, وہابی فلاں فلاں حرکت کرتے ہیں کافر ہیں. مطلب بین الفرقوں کے اندر نا ہر بچے کی PhD ہے. آپ 100 بچے سے پوچھیں گے, وہ آپ کو ہر مسلک کے بارے میں پوری انفارمیشن بتائے گا, اور وہ بتائے گا کہ یہ کیوں کافر ہیں. اسی بچے سے پوچھیں اچھا یار غسل کا طریقہ کیا, تو وہ چپ ہو جائے گا. اس کو بنیاد ہی نہیں پتا دین کی, لیکن فرقوں کے حوالے سے اس کے پاس پوری نالج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مدارس میں وہ جا رہا ہے یا جن علماء کے پاس وہ جا رہا ہے وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں. صحیح. اس وقت ہمارے معاشرے کو ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے, ایسے علماء کرام کی ضرورت ہے جو دین سکھائیں, فنڈامنٹلز آف اسلام سکھائیں, جو بنیاد سکھائیں, جو آپ کی تربیت کریں, جو آپ کو دین سکھائیں, دین پہ عمل کرنے کا آپ کو بتائیں. دین آپ
آپ کو دین میں آپ مطلب دین کو ایک مشکل اور ایک دین کو اتنا ایک لیتھل مذہب نہ پورٹرے کر کے آپ کے سامنے رکھیں. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت زیادہ جو ہے مؤثر ہوگا. دیکھیں ایک تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں فلاں مسلک سے ہوں یا میرا فلاں عقیدہ ہے یا میرا فلاں مکتبہ فکر سے تعلق ہے, تو سب سے پہلے جو ہے سامنے بیٹھے والے بندے کے دل میں آپ کے لیے ریجیکشن آ جاتی ہے کہ اب جو یہ بات کرے گا تو ہوگی غلط. کیوں؟ اس کے بڑوں نے, اس کے بزرگوں نے اس کو یہ بات سکھائی ہے کہ فلاں تے ہوندے ہی غلط نے. فلاں سے مراد ہے ادھر ہی از سنی, ادھر ہی از وٹس ایور. تو ایک ریجیکشن آ جاتی ہے. آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے, آپ نے صحیح دین ہی پھیلانا ہے, آپ نے توحید کی بات کرنی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ ریکوائرز اینی ٹیگ لائن, اٹ ریکوائرز اینی ٹیگ کہ یار آپ نے یہ ٹیگ لگا کے یہ بات کرنی ہے. نہیں. تو میں اس بات پہ بڑا زیادہ کنونسڈ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. تو ہمیں یہ بیریئرز کو ہٹا کے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کے تحت جو ہے کامن ایلیمنٹس پہ آنا ہے. کیا کوئی بھی فرقہ کوئی بھی فرقے کے کسی بھی فرقے کے اندر جو بھی نماز ہے یار وہ بھی رب کے آگے جھک رہا ہے, ہم بھی رب کے آگے جھک رہے ہیں, وہ بھی وہی کلمہ پڑھ رہا ہے جو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, اس کی بھی وہی منزل ہے جو میری منزل ہے. تو ہم بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتے؟ جو اس کے اندر کچھ فلاز ہیں وہ میں درست کرتا ہوں, جو میرے اندر فلاز ہیں وہ درست کرتے. اچھا میں 2 آبزرویشن بتاتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ میں نے آبزرویشن کی کہ مطلب میں کوئی جنرلائز نہیں کر رہا, لیکن جو میری آبزرویشن ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ کامن لوگوں میں مکس اپ نہیں ہوتا. دے آر فار فرام دا لینگویج آف کامن پیپل. یہ میں مدارس میں جا کے ٹریننگز دی ہوئی ہیں, میں نے انہیں جا کے سمجھایا اللہ کے بندوں اس چیز کو صحیح کرو, اور ماشاءاللہ یہ اب ریئلائزیشن آ رہی ہے, بہت سے مدارس میں آ رہی ہے کہ لوگوں کے لینگویج سمجھو, ان کے سوالات کو سمجھو, ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھو, انہیں فرقہ وارانہ باتیں نہیں پسند. دوسری آبزرویشن یہ کہ موسٹلی جو ہمارا مولوی طبقہ ہے نا وہ ویسے ٹھیک ہے, لیکن جب اپنی آڈینس کے سامنے جاتا ہے نا تو پھر وہ ساری فرقہ وارانہ باتیں وہاں نکلتی, کیونکہ آڈینس کو خوش کرنا مقصد ہے. وہی آپ کی والی بات ہے کہ کیا مقصد کیا ہے آپ کا. میں کہہ رہا ہوں وہ آج کل جو اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں ایکسیپٹ فار فیو, بہت ایکسیپشنل ایسے لوگ ہیں, لیکن میجورٹی وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اپنی زبان کا چسکا لے رہے ہوتے ہیں, عوام لے رہی ہوتی ہے اپنے کانوں کا چسکا. جب تک ڈنڈ نہ لگاؤ نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنڈ نہ لگاؤ, کہ عوام کو مزہ آنا چاہیے کہ ذرا نا سختی سے ڈنڈ نکالو اگلے کی, گالی گلوچ. بس وہ کانوں کا چسکا لینے بیٹھی ہے عوام, زبان کا چسکا لینے بیٹھا ہوا ہے مولوی, دیٹس اٹ. وہ وہی ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اخلاص, خلوص, دین کی تربیت یہ مشن ہو تو میں سمجھتا ہوں دین بڑی جلدی جو ہے وہ پھیل سکتا ہے, اور دین بہت پازیٹیولی جو ہے وہ لوگ فالو کر سکتے ہیں اگر یہ نیت ہو, یہ نیت ہو تو. دوسری بات یہ ہے, میں یہاں پہ یہ ایک چیز جو ہے وہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ میجورٹی جو ہمارے مدارس ہیں ان کا تھوڑا سا جو ایک سسٹم ہے وہ امپروومنٹ اس وقت چاہ رہا ہے. مدارس کے اندر بچہ جا رہا ہے, وہاں پہ وہ صفائیاں بھی کر رہا ہے, استاد کے پاؤں بھی دبا رہا ہے, کپڑے بھی دھو رہا ہے, باہر سے چیزیں بھی لا رہا ہے, تو وہ اس کام کے لیے مدرسے میں نہیں آیا. ایک بہت ہی مقدس تعلیم لینے آیا ہے, اس کو مقدس ہی رہنے دیں. وہ جس پرپس کے لیے ہے اس پرپس میں. اور یہ جو علماء کرام ہیں, جو ایک مدارس کے جو ہیڈز ہیں, وہی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ اور میں نہیں کر سکتے. بالکل 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 آپ اور میں نہیں کر سکتے کبھی زندگی کے اندر. اور میں کہتا ہوں کہ ایک لٹریٹ لوگ وہاں پہ آئیں, آپ دینی تعلیم کے ساتھ ان کو انگلش لٹریچر سکھائیں, آپ ان کو عربی سکھائیں, ان کو آپ کاروبار ایک فائنینس سکھائیں, ان کو آپ ٹریڈنگ سکھائیں. دیکھیں ایک مدرسے سے پڑھنے کے بعد کہاں پہ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ آپ تجارت نہیں کر سکتے, جی جی جی, آپ کاروبار نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ اسٹرائیو فار یور معاش فار یور بزنس اور فار یور انکم. آپ کی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی ہاں, آپ خوشحال زندگی گزارنے کا حق کیا مدارس کے بچے کو نہیں ہے؟ بالکل بالکل سر. اگر آپ اس کو کوئی ہنر ہی نہیں دیں گے, اس کو تعلیم ہی نہیں دیں گے, اس کی گروئنگ ایج کے اندر اس کے دماغ کے اندر یہ چیزیں انڈلج ہی نہیں کریں گے, وہ کس طرح جو ہے وہ ایک مدرسے سے نکل کے کوئی کام کر سکتا ہے؟ آپ اس کو بزنس کی تربیت دیں. لیکن بات وہی ہے نا کہ یہ سوچنا پھر ظاہر ہے کہ وہ جو مینجمنٹ ہے, میں کہتا ہوں مینجمنٹ کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ بچے ہیں, انہوں نے بخاری بھی پڑھی ہے, انہوں نے حفظ بھی کیا ہے,
ان کو آپ کاروبار بھی سکھائیں, ان کو آپ اتنے سکلز کاروبار کے علاوہ سر ان کو آپ گورنمنٹ میں بھیجیں, ان کو بیوروکریٹس میں یہی بنائیں کہہ رہا ہوں, ان آپ, کو آپ تاکہ skills دیں, متقی یہ لوگ CSS اوپر آئیں, یہ پروفیسرز CSS بنے, exams دیں. یونیورسٹیز میں جائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ ان کو آپ اتنے سکلز دیں, ان کو اتنا نالج دیں, ان کو BA وغیرہ کروائیں, اس کے بعد CSS. لیکن انفارچونیٹلی وہی بات ہے جو میں جا کر کرتا ہوں کہ جب تک تم ایک طرح کے لوگوں میں بیٹھو گے, انہی سے ملو گے, انہی سے بات چیت کرو گے, وہی بحثیں ہوں گی کہ فلانے کو کیسے رد کرنا ہے, اس کی کیسے میں نے ریپوٹیشن کرنی ہے, تو پھر کامن پبلک, تم CSP آفیسر بھی بن جاؤ گے نا, تم میں وہ نکھار نہیں آئے گا.